پارہ 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئسما کتنا برا ہے جو اشترو بیچ ڈالا انہوں نے۔ اشترا جو ہوتا ہے بیچنے خریدنے دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا بدلے اس کے انفسہم اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا اس کے بدلے، ان کی یکفرو انہوں نے کفر کیا، بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، بغین ضد کی وجہ سے۔ اللہ نے جو نازل کیا جو قرآن مجید، اس کو صرف انہوں نے ضد کی وجہ سے انکار کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، ان کی ینزلہ نازل کرتا ہے اللہ من فضل ہی اپنے فضل سے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے جو اللہ اپنے فضل سے نازل کرتا ہے، اللہ اوپر، من جس پر، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے۔ یعنی یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل کرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، تو یہ تو اللہ کا فضل ہے نا، اللہ کی مرضی چلے گی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ اس کو چنے۔ فباؤ تو وہ لوٹے، بغضب ساتھ غضب کے، علی غضب غضب پر، تو وہ غضب کے اوپر غضب ہوا ان پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے، ایسے لوگوں کو کافر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، عذاب مہین بہت ہی رسوا کن عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور وہ ان پر غضب ہوا۔ کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اس کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ ڈالا نا۔ مان جاتے تو خود جنت میں جاتے، ابھی کیا کیا، اپنے آپ کو جہنم میں جھونک دیا۔ اللہ نے جو نازل کیا اس کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، یعنی قرآن کے ساتھ کفر کیا ضد کی وجہ سے۔ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ یعنی تو اللہ کی مرضی چلے گی نا کہ اللہ کا فضل کس پر ہو۔ تو وہ لوٹے ساتھ غضب کے اوپر غضب کے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ How bad is that for which they have sold their own selves, that they should disbelieve in that which Allah has revealed, the Quran, grudging that Allah should reveal of His grace unto whom He will of His slaves. So they have drawn on themselves wrath upon wrath, and for the disbelievers there is disgracing torment۔ جو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن، اس کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، قرآن کا انکار کر دیا۔ آپ سوچیں اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا، جبکہ قرآن میں تو کتنی ساری آیتیں جو ہیں وہ صرف بنی اسرائیل کی بارے میں ہیں، بنی اسرائیل کی ہسٹری بتائی گئی ہے، اور ان کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا تھا، جیسا تورات تھے ویسے ہی قرآن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کے بارے میں جانا ہی نہیں تھا، نہ کبھی پڑھا تھا، نہ آپ کو کسی کے بارے میں پتہ تھا، نہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ تھا، نہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں پتہ تھا۔ اور آپ کس طرح سے بنی اسرائیل کے سارے پیغمبروں کے بارے میں قرآن مجید میں بتا رہے تھے۔ تو اس سے صاف ظاہر تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کتاب آپ اپنی مرضی سے نہیں بول رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد بھی انہوں نے قرآن کا انکار کیا صرف اپنی ضد کی وجہ سے۔ ایسا کر کے انہوں نے خود کو بیچ ڈالا، مطلب انہوں نے اللہ کا غصہ خرید لیا خود کو دے کر، یعنی خود کو جہنم میں ڈال دیا اور بدلے میں اللہ کا غصہ لے لیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے پیغمبر بنائے، یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس بندے پر چاہے اپنا فضل کریں۔ یہود کے اس انکار کی وجہ سے وہ لوٹے ساتھ غضب کے اوپر غضب ہوا اللہ کا ان پر، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ غصہ آیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بہت سزائیں دیں، بہت رسوا کیا۔ اس کی ڈیٹیل ہم مسٹری آف بنی اسرائیل میں پڑھیں گے۔ جب ہم پوری بنی اسرائیل پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام سے لے کے تو ابھی تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جب ہم پورا پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ان کو سزائیں ملی اور کیسے اللہ کا غضب پہ غضب ان کے اوپر آیا۔